السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، آج ہم انشاءاللہ عز و جل اپنی اس مختصر سی ویڈیو میں اعتکاف کے بارے میں جانیں گے کہ آخر جو انسان رمضان المبارک میں اعتکاف میں رہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، ساتھ ہی ساتھ وہ کن صورتوں میں مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، کب نہیں نکل سکتا، ان تمام باتوں کے بارے میں جانیں گے کہ آخر وہ کون کون سی صورتیں ہیں، کیا کیا کام اس کو کرنا چاہیے اور کن کن چیزوں سے اس کو اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ ان تمام باتوں کے بارے میں آج ہم جانیں گے۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ اس طرح کی تمام انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ حضرات محترم، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہم اسی طرح دینی اور علمی کام کو باضابطہ انجام دے رہے ہیں۔ اسی مقصد کے پیش نظر ہم نے ایک مدرسہ اور ایک جامع مسجد کی باضابطہ بنیاد ڈالی ہے۔ آپ میں سے جو کوئی بھی اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہے اور ہمیں سپورٹ کرنا چاہے، ہمارے مدرسے یا مسجد میں ڈونیٹ کرنا چاہے، تو وہ زکوٰۃ، صدقہ، فطرہ، عطیہ، ہدیہ یا کسی بھی طرح کا ڈونیشن وہ ہمارے مدرسے یا مسجد میں وہ تعاون کر سکتا ہے، گوگل پے کے ذریعے، پے ٹی ایم کے ذریعے، یا بینک اکاؤنٹ کے ذریعے، یا ویسٹرن یونین کے تھرو، جس کے ذریعے بھی وہ اللہ کے راستے میں تعاون کرنا چاہتا ہے وہ تعاون کر سکتا ہے۔ تو آئیے ٹاپک پر آتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل یہی جانیں گے کہ آخر ایک معتکف کو جو اعتکاف میں ہوتا ہے اسے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، سب سے پہلی بات تو استنجا کی جگہ، نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ، پیش امام صاحب، مؤذن صاحب اور خادم صاحب کے حجرے پر شرعاً مسجد کے احکام جاری نہیں ہوتے، بلکہ یہ خارج مسجد ہی ہوتے ہیں۔ چنانچہ ان حصوں میں جنابت کے حالت میں جانا بھی جائز ہے، جبکہ اصل مسجد میں بھی گزرنا نہ پڑے، کیونکہ اصل مسجد میں جنبے کا داخل ہونا جائز نہیں۔ اس ضروریات مسجد والے حصے میں جو انسان اعتکاف میں ہوتا ہے اس کا جانا بالکل جائز نہیں ہے، بلکہ اگر معتکف اس حصے میں شرعی عذر کے بغیر ایک لمحے کے لیے بھی چلا جائے تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح جن مسجدوں میں وضو خانے اصل مسجد سے بالکل متصل یعنی ساتھ ہی ملے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں عموماً ہمارے اسلامی بھائی وضو خانوں کو بھی مسجد کا حصہ سمجھتے ہیں اور اعتکاف کی حالت میں بے دھڑک وہاں آتے جاتے رہتے ہیں۔ خوب سمجھ لینا چاہیے کہ اس طرح اعتکاف فاسد ہو جاتا ہے۔ وضو خانہ جو ہے وہ مسجد کا حصہ نہیں ہوتا، اور معتکف کے لیے یعنی وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا، وضو خانہ جو ہے وہ اس کا حصہ نہیں ہوتا، تو اسی لیے معتکف کے لیے وہاں شرعی ضرورت کے بغیر جانا جائز نہیں ہے۔ لہٰذا اعتکاف میں بیٹھنے سے پہلے منتظمین مسجد کی مدد سے واضح طور پر یہ معلوم کر لینا ضروری ہے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے اور وضو خانے کی حدود کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جہاں جوتے اتارے جاتے ہیں وہ جگہ بھی خارج مسجد میں ہوتی ہے، یہاں پہ معتکف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح مسجد کے زینے جن پر چڑھ کر لوگ مسجد میں داخل ہوتے ہیں وہ عموماً مسجد سے خارج ہوتے ہیں، اس لیے معتکف کو شرعی ضرورت کے بغیر وہاں جانا بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مسجدوں کے صحن میں حوض بنا ہوتا ہے، وہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، لہٰذا اس کے بارے میں بھی یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ حوض کے قریب مسجد کی حدود کہاں تک ہے اور حوض کی حدود کہاں سے شروع ہوئی ہے۔ جن مسجدوں میں نماز جنازہ پڑھنے کی جگہ الگ بنی ہوتی ہے وہ بھی مسجد سے خارج ہوتی ہے، معتکف کو وہاں جانا بھی جائز نہیں ہوتا۔ اسی طرح بعض مسجد میں امام مسجد کی رہائش کے لیے مسجد کے ساتھ ہی کمرہ بنا ہوتا ہے، یہ کمرہ بھی مسجد سے خارج ہوتا ہے، اس میں بھی معتکف کو جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مسجدوں میں ایک ایسا کمرہ امام کی رہائش گاہ کے لیے تو نہیں ہوتا، لیکن امام کی تنہائی کی ضروریات کے لیے بنایا جاتا ہے۔ اس کمرے کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہیں دیا ہو اس وقت تک اسے مسجد نہیں سمجھا جائے گا اور معتکف کو اس میں بھی جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح بعض مساجد میں اصل مسجد کی بالکل ساتھ ہی بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کے لیے جگہ یا مدرسہ بنایا جاتا ہے، اس جگہ کو بھی جب تک بانی مسجد نے مسجد قرار نہ دیا ہو اس وقت تک معتکف کے لیے اس میں جانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح
بعض مساجد میں باغیچہ وغیرہ بنا دیا جاتا ہے، اس میں بھی معتکف نہیں جا سکتا۔ اسی طرح بعض مساجد میں مسجد کے جو دریاں، صفے، چٹائیاں اور دیگر سامان رکھنے کے لیے الگ کمرہ یا کوئی جگہ بنائی جاتی ہے، اس جگہ کا بھی حکم یہی ہے کہ جب تک بنانے والے نے اسے مسجد قرار نہ دیا ہو یہ جگہ مسجد نہیں ہے اور معتکف اس میں نہیں جا سکتا۔ حضرات محترم، اس تفصیل سے یقیناً آپ کو احساس ہو گیا ہوگا کہ اعتکاف کے لیے مسجد کے حدود کو معین کرنا کس قدر ضروری ہے۔ لہٰذا معتکف اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ اعتکاف کے شروع کرنے سے پہلے منتظمین مسجد سے حدود مسجد کو اچھی طرح ذہن نشی کر لے۔ حضرات محترم، چونکہ آپ کو پورے 10 روز مسجد ہی میں گزارنے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ چند باتیں احترام مسجد کے متعلق سیکھ لیں۔ دوران اعتکاف مسجد کے اندر ضرورتاً دنیاوی بات کرنے کی اجازت ہے، لیکن حتی الامکان دھیمی آواز کے ساتھ اور احترام مسجد کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ چلا کر کسی اسلامی بھائی کو بلا رہے ہوں اور وہ بھی آپ کو چلا کر جواب دے رہا ہو۔ خوب اچھی طریقے سے یہ بات جان لیں کہ ابے تبے ہو رہی ہو، خوب تیزی سے خوب زیادہ شور و غل ہو رہا ہو، مسجد گونج رہی ہو، یاد رکھیں مسجد میں بلا ضرورت دنیاوی بات چیت کو معتکف کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر ضرورت ہے تبھی پھر وہ دنیاوی بات بھی کر سکتا ہے، بلا ضرورت نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مساجد میں دنیا کی باتیں ہوں گی، تم ان کے ساتھ، جو لوگ اس طرح ہوں گے تم ان کے ساتھ مت بیٹھنا، ان کو اللہ عز و جل سے کوئی کام نہیں۔ اسی طرح احترام مسجد میں دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی رضویہ شریف میں چند روایات نقل کی ہیں۔ چنانچہ فرماتے ہیں آپ کہ دنیا کی بات جبکہ فی نفسی مباح یعنی جائز اور سچی ہو، مسجد میں بلا ضرورت کرنی حرام ہے۔ ضرورت ایسی جیسے معتکف کو اپنے حوائج ضروریہ یعنی ضروری حاجتوں کے لیے بات کی ہے، مطلب غیر معتکف دنیا کی بات مسجد میں بھی کر ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح اب فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں دنیا کی بات کرے اللہ رب العزت اس کے 40 سال کے نیک عمل کو غارت اور برباد فرما دے۔ اسی طرح مدارک شریف میں ہے حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، مسجد میں دنیا کی باتیں کرنا نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح چوپائے گھاس کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں ہنسنا قبر میں اندھیرا لاتا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ بالا روایات کو بار بار پڑھیے اور اللہ رب العزت کے خوف سے لرزیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مسجد میں داخل تو ہوئے ثواب کمانے مگر خوب ہنس بول کر ساری نیکیاں برباد کر کے باہر نکلے۔ لہٰذا مسجد میں پرسکون اور خاموش رہیے، بیان بھی کریں یا سنیں تو حتی الامکان سنجیدگی کے ساتھ، کوئی ایسی بات نہ ہو کہ بلا وجہ لوگوں کو ہنسی آئے، اور اگر ضرورتاً کوئی ایسی روایت پیش کرنی ہی پڑ جائے تو نہ خود ہنسیے نہ لوگوں کو ہنسنے دیجیے، بلکہ وقتاً فوقتاً مسجد میں ہنسنے کی مذمت بیان کرتے رہیے۔ حضرات محترم، اگر کوئی انسان معتکف ہے یعنی اگر کوئی انسان حالت اعتکاف میں ہے تو کیا وہ مسجد کی چھت پر چڑھ سکتا ہے کہ نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ صحن مسجد کا حصہ، صحن جو ہے وہ مسجد کا حصہ ہے، لہٰذا معتکف کو صحن مسجد میں آنا جانا، بیٹھے رہنا یقیناً جائز ہے۔ مسجد کی چھت بھی چونکہ مسجد کے حکم میں ہے اس لیے معتکف مسجد کی چھت پر آ جا سکتا ہے، لیکن یہ اس وقت ہے کہ چھت پر جانے کا راستہ مسجد کے اندر سے ہو۔ اگر اوپر جانے کے لیے سیڑھیاں جو ہو وہ باہر ہوں تو معتکف نہیں جا سکتا، اگر جائے گا تو اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مسجد کی چھت پر بلا ضرورت چڑھنا یہ مکروہ ہے اور یہ بے ادبی ہے۔ اعتکاف کے دوران 2 وجوہات کی بنا پر مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے۔ اگر آپ معتکف ہے، اعتکاف میں ہے تو 2 صورتوں میں آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ پہلا حاجت شرعی، کوئی شرعی ضرورت ہو، دوسرا حاجت طبعی، کوئی طبعی ضرورت ہو، یعنی آپ کی طبیعتاً
کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے جس کے تحت آپ کو باہر جانا ہو۔ حاجت شرعی کا مطلب کیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جن احکام و امور کی ادائیگی شرعاً ضروری ہو اور معتکف اعتکاف گاہ میں ان کو ادا نہ کر سکے ان کو حاجات شرعی کہتے ہیں، مثلا نماز جمعہ اور اذان وغیرہ۔ اسی طرح مؤذن اگر معتکف ہو تو اس کے واسطے مینارے پر اذان دینے کے لیے جانا بالکل جائز ہے۔ یہ سب حاجت شرعی میں آتا ہے، اگرچہ مینارہ پر جانے کا دروازہ مسجد سے باہر سے ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح غیر مؤذن مینارہ پر اذان دینے صرف اس صورت میں جا سکتا ہے جبکہ اوپر جانے کے لیے سیڑھی مسجد کے اندر سے ہو، باہری سیڑھی سے نہیں جا سکتا۔ اسی طرح تیسرا جو حاجت شرعی کو سمجھایا گیا ہے وہ یہ کہ معتکف اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہو جس میں جمعہ کی نماز نہ ہوتی ہو تو معتکف کے لیے اس مسجد سے نکل کر جمعہ کی نماز کے لیے ایسی مسجد میں جانا جائز ہے جس میں جمعہ کی نماز ہوتی ہو، اور اپنی اعتکاف گاہ سے اندازاً ایسے وقت میں نکلے کہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھ سکے، اور نماز جمعہ کے بعد اتنی دیر مزید ٹھہر سکتا ہے کہ 4 یا 6 رکعت پڑھ لے، اور اگر اس سے زیادہ ٹھہرا رہا بلکہ باقی اعتکاف اگر وہی پورا کر لیا تب بھی اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن نماز جمعہ کے بعد 6 رکعت سے زیادہ ٹھہرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کیا جہاں جماعت نہیں ہوتی تو جماعت کے لیے نکلنے کی اجازت ہے۔ یہ تو ہو گیا حاجت شرعی جس کی وجہ سے آپ باہر نکل سکتے ہیں۔ اب حاجت طبعی کسے کہتے ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ حضرات محترم، یعنی وہ ضروریات جن کے بغیر چارہ نہ ہو، مثلا پیشاب، پاخانہ وغیرہ، ان کے بغیر تو کوئی چارہ ہے نہیں، اس میں تو نکلنا ہی پڑے گا۔ مسجد میں پیشاب پاخانہ تو ہو ہی نہیں سکتا، البتہ وضو اور احتلام کی صورت میں غسل جنابت اگر مسجد کے اندر اس طرح ممکن ہو کہ کسی لگن یا ٹب وغیرہ میں وضو اور غسل کا پانی گرے اور کوئی چھینٹ مسجد میں نہ پڑے تو مسجد میں ہی وہ وضو اور غسل کرے، لیکن ایسا اگر ممکن نہ ہو تو وضو اور غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنے کی اجازت ہے، اور ایسا ممکن ہوتا بھی نہیں ہے، اسی لیے ایسی صورتوں میں آپ مسجد سے باہر جا سکتے ہیں، لیکن اسی کام کے لیے جائیں جس کام کو آپ کرنے کے لیے نکلیں، بس اتنا ہی کام کریں۔ اسی طرح قضائے حاجت کے لیے گئے تو طہارت کر کے فوراً چلے آئیں، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، اور اگر آپ کا مکان مسجد سے دور ہے اور آپ کے دوست کا مکان قریب تو یہ ضروری نہیں کہ دوست کے یہاں قضائے حاجت کو جائیں، بلکہ اپنے مکان پر بھی جا سکتے ہیں، اور اگر خود آپ کے اپنے 2 مکان ہیں، ایک نزدیک دوسرا دور، تو نزدیک والے مکان میں جائے۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ دور والے مکان میں جانے سے اعتکاف فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح عام طور پر نمازیوں کی سہولت کے لیے مسجد کے احاطے میں بیت الخلا، غسل خانہ، استنجا خانہ اور وضو خانہ ہوتا ہے، لہٰذا قضائے حاجت کے لیے مسجد کا بیت الخلا، احتلام کی صورت میں مسجد کا غسل خانہ اور بے وضو ہونے کی صورت میں مسجد کا وضو خانہ وہ استعمال کرے۔ حضرات محترم، اسی طرح کئی ساری ایسی صورتیں ہیں، کئی ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو معتکف کو کرنا چاہیے اور انہی کے تحت اپنے معاملات کو کرنا چاہیے، ورنہ اس کا جو اعتکاف ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ مسجد کا احترام خاص طور سے خیال رکھیں کہ مسجد کے احترام میں ذرہ برابر کوئی بھی فرق نہ آنے پائے۔ عام طور سے یہ ضرور خیال رکھیں کہ آخر مسجد کہاں سے کہاں تک ہے۔ عموماً ہمارے اسلامی بھائی حدود مسجد کا مطلب ہی نہیں سمجھتے، اسی بنا پر وہ ایسی بہت سارے معاملات وہ کر جاتے ہیں کہ ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدود مسجد کا مطلب کیا ہے۔ اس پوری ویڈیو میں اس کا مطلب میں نے آپ کو بتایا، اس کو سمجھیں، بار بار ویڈیو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو شیئر کریں تاکہ ہر ایک اس کے مطلب کو سمجھے۔ حضرات محترم، اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ زمین کے کسی حصے کا مسجد ہونا اور چیز ہے اور مسجد کے دیگر ضروریات کے لیے مخصوص ہونا اور چیز۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ بعض مساجد میں تو ضروریات مسجد والا حصہ اصل مسجد سے بالکل الگ اور ممتاز ہوتا ہے جس کی پہچان مشکل نہیں ہوتی، لیکن بعض مساجد میں یہ حصہ اصل مسجد سے اس طرح متصل اور ملا ہوتا ہے کہ ہر شخص اسے نہیں پہچان سکتا، اور جب تک بانی مسجد صراحتاً نہ بتائے
کہ یہ حصہ مسجد نہیں، یہ حصہ مسجد کا نہیں ہے، اس وقت تک اس کا پتہ نہیں چلتا۔ لہٰذا جب کسی اسلامی بھائی کا کسی مسجد میں اعتکاف کرنے کا ارادہ ہو تو اسے سب سے پہلے یہ کام کرنا چاہیے کہ مسجد کے بانی یا اس کے متولی سے مسجد کو ٹھیک ٹھیک حدود معلوم کرے، اور انتظامیہ کو بھی چاہیے کہ وہ مسجد کی حدود کو حتی الامکان واضح اور ممتاز کر دے، اور بہتر یہ کہ ہر مسجد میں ایک نقشہ مرتب کر کے لٹکا دے جس میں مسجد کی حدود واضح طور پر معلوم ہو جائے، ورنہ کم از کم 20 رمضان کو جب معتکفین مسجد میں جمع ہو جائے تو انہیں زبانی طور پر سمجھا دیا جائے کہ مسجد کی حدود کہاں سے کہاں تک ہے۔ حضرات محترم، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش ہوئی۔ یہ اعتکاف یعنی معتکف کو کیا کرنا چاہیے، جو اعتکاف میں بیٹھتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، کس طرح اس کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور کیسے کن معاملات کو اس کو اعتکاف کی حالت میں کرنا چاہیے، وہ تمام باتیں اس میں نے بیان کی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر ہمارے محمدی چینل پر نئے آئے ہوں تو اسے ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔